تلنگانہ میں صرف ایک خاندان کا راج، لوگوں کا CM سے کوئی لینا دینا نہیں، راہل گاندھی نے دیا بڑا بیان۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی تلنگانہ میں پارٹی کی انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ تلنگانہ کے بھوپال پلی سے پنور گاؤں تک کانگریس کی انتخابی مہم کے دوران لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے راہل گاندھی نے BJP، BRS اور AIMIM کو نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ KCR انتخابات ہارنے والے ہیں۔ یہ لڑائی بادشاہ اور عوام کی لڑائی ہے۔ آپ تلنگانہ میں عوام کی حکمرانی چاہتے تھے، لیکن یہاں صرف ایک خاندان کی حکومت ہے۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ تلنگانہ میں صرف ایک خاندان کی حکومت ہے۔ وزیر اعلیٰ کو عوام سے کوئی سروکار نہیں۔ ملک میں بدعنوانی کی سب سے زیادہ سطح تلنگانہ میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ BJP، BRS اور MIM تینوں ایک ساتھ ہے۔ CBI یا ED تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے پیچھے کیوں نہیں جاتی؟ ED کو لے کر ان دونوں ملک میں کافی سیاست چل رہی ہے۔ کانگریس سمیت اپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے کہ ED کو جان بوجھ کر اپوزیشن لیڈروں کے پیچھے لگایا جا رہا ہے۔ درِ اثنا راہل گاندھی نے ذات پر مبنی مردم شماری کا مسئلہ بھی اٹھایا۔ انہوں نے کہا ملک میں سب سے زیادہ اہم مسئلہ ذات پر مبنی مردم شماری کا ہے، جس سے معلوم چلے گا کہ ملک میں کتنے دلت، OBC، قبائلی اور عام زمرے کے لوگ ہیں اور کس کی کتنی شراکت داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایکس رے کی طرح ہے اور اس سے معلوم ہوگا ملک کی دولت کس طرح تقسیم کی جا رہی ہے۔ تلنگانہ میں اسمبلی الیکشن کے لیے کانگریس کی انتخابی مہم کا کل بطور آغاز ہو چکا ہے۔ راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی نے عوام سے اپیل کی کہ وہ نریندر مودی کے اشارے پر چلنے والی KCR حکومت کو اقتدار سے بے دخل کرتے ہوئے کانگریس کی زیر قیادت عوامی حکومت کی تشکیل کو یقینی بنائیں، تاکہ حقیقی معنوں میں سنہرا تلنگانہ قائم کیا جا سکے۔ راہل اور پرینکا گاندھی نے اسمبلی چناؤ کے لیے پارٹی کی انتخابی مہم کا ضلع ملک میں بس یاترا کے ذریعے آغاز کیا اور کانگریس کی جانب سے مختلف ضمانتوں کا اعلان کیا۔ ملک میں بڑے جلسے عام سے خطاب میں راہل گاندھی نے BRS، BJP اور مجلس کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں مودی حکومت کے ہر فیصلے کی BRS نے تائید کی اور ان کا مقصد تلنگانہ میں کانگریس کو اقتدار سے روکنا ہے۔ BRS اور BJP میں دوستی کا اہم ثبوت یہ ہے کہ چیف منسٹر KCR کے خلاف CBI، انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ اور انکم ٹیکس کا کوئی کیس نہیں ہے۔ راہل گاندھی نے دعویٰ کیا کہ 5 ریاستوں میں کانگریس کو کامیابی حاصل ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ الیکشن دراصل زمینداروں اور عوام کے درمیان لڑائی ہے۔ کانگریس نے 2004 میں علیحدہ تلنگانہ کی تشکیل کا وعدہ کیا تھا اور اسے پورا کر دکھایا۔ سیاسی پارٹیاں عام طور پر ایسا وعدہ نہیں کرتی جس سے نقصان ہو، لیکن کانگریس نے سیاسی نقصان کی پرواہ کیے بغیر تلنگانہ عوام اور غریبوں کی بھلائی اور ان کے جذبات کو پیش نظر رکھتے ہوئے تلنگانہ تشکیل دیا ہے۔ چیف منسٹر KCR نے دلتوں اور قبائل کو 3 ایکڑ اراضی، ہر گھر میں روزگار کا وعدہ کیا تھا، لیکن ان وعدوں سے انحراف کر لیا گیا۔ دیانتدار حکومت کے بجائے بدعنوان حکومت تشکیل دی گئی۔ کالیشورم پروجیکٹ میں 1 لاکھ کروڑ کی لوٹ مچائی گئی اور دھرانی پورٹل کے نام پر اراضیات کو چھین لیا گیا۔ انہوں نے کرناٹک، راجستھان اور دیگر کانگریس زیر اقتدار ریاستوں میں وعدوں کی تکمیل کا حوالہ دیا اور کہا کہ تلنگانہ میں کانگریس اپنی تمام ضمانتوں پر عمل کرے گی۔ 500 روپے میں گیس سلنڈر، مہالکشمی اسکیم کے تحت خواتین کو ماہانہ 2500 روپے کی مدد، رائتو بھروسے کے تحت کسانوں کو فی ایکڑ 15,000 روپے کی امداد، غریبوں کو 200 یونٹ تک مفت برقی یعنی الیکٹریسٹی کی سربراہی، تلنگانہ کے مجاہدین آزادی کو 250 مربع گز اراضی، معمرین کے لیے ماہانہ 4,000 روپے پینشن، طلبہ اور نوجوانوں کو تعلیم کے لیے 5 لاکھ روپے تک کی امداد جیسے وعدوں پر عمل کیا جائے گا۔ انہوں نے تلنگانہ میں قبائل کے تیوہار سمکا سارکا کو قومی تیوہار قرار دینے کا وعدہ کیا۔ پرینکا گاندھی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ عوام نے روزگار، سماجی انصاف اور تابناک مستقبل کا خواب دکھا کر اور BRS پر بھروسہ کرتے ہوئے اقتدار عطا کیا، لیکن BRS حکومت نے عوام کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا ہے۔ عوام کو امید تھی کہ کسانوں کی خودکشی کم ہوگی، ہر گھر میں روزگار کے ذریعے خوشحالی آئے گی۔ کانگریس پارٹی نے عوام کے خواب کو سمجھا اور سیاسی نقصان کی پرواہ کیے بغیر سونیا گاندھی نے تلنگانہ تشکیل کا فیصلہ کیا۔ آج مجھے لگ رہا ہے آپ کا موڈ بہت اچھا ہے۔
केसीआर चुनाव में हारने जा रहे हैं। डोराला तेलंगाना और प्रजाला तेलंगाना के बीच में लड़ाई है। राजा और प्रजा के बीच में लड़ाई है। आपने सपना देखा था, तेलंगाना का सपना, पहले दूर से लोग आप पर राज करते थे, आप चाहते थे कि तेलंगाना की जनता तेलंगाना पे राज करे, और पता लगा 10 साल हो गए, आपके चीफ मिनिस्टर आपसे दूर दूर होते गए, दूर होते गए, दूर होते गए। आपने सोचा था जनता का राज होगा, पता लगा सिर्फ एक परिवार का राज हुआ तेलंगाना में। पूरा का पूरा कंट्रोल एक परिवार के हाथ है। और भ्रष्टाचार, देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तेलंगाना। तेलंगाना का मॉडल दूसरे स्टेटों में जाता है, एक्सपोर्ट होता है। बाकी देश में तेलंगाना से भ्रष्टाचार की टेक्नोलॉजी भेजी जाती है। और सबसे ज्यादा नुकसान तेलंगाना की जनता को हो रहा है, महिलाओं को हो रहा है, युवाओं को हो रहा है।